الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهر. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں غلام فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل یوٹیوب لرننگ قرآن فار آل. دوستوں، آج میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنانے جا رہا ہوں. عنوان ہے جب ایک بچے نے عدالت میں فیصلہ سنایا. شروع کرتے ہیں. وقت اپنے گلے میں ساعتوں اور لمحوں کی ٹوٹتی بکھیرتی مالا پہنے تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے. وقت خود کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، البتہ دوسروں کو بوڑھا ضرور کر دیتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی بڑھاپے کی منزل کو پہنچ چکے ہیں. بنی اسرائیل کے تخت پر بیٹھ کر دینوی دنیاوی کاموں میں لوگوں کی رہنمائی کرتے انہیں ایک عرصہ بیت گیا ہے. ہر شے نے بالآخر موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لوگ حیران بھی ہیں اور پریشان بھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی رہنمائی کون کرے گا. ان کی باہمی اختلافات اور مسائل کا فیصلہ اور حل کون بتائے گا. مسنت عدالت پر کون جلوہ افروز ہوگا. محض لوگوں ہی متفکر نہیں بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام خود بھی سوچتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی سلطنت کون سنبھالے گا. ان کی نظر اپنے لہتے جگر حضرت سلیمان علیہ السلام پر پڑتی ہے تو انہیں کمسن دکھائی دیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ عمر بمشکل 11 برس ہوگی. وہ سوچتے ہیں میرا بیٹا تو ابھی بہت بچہ ہے. کاش یہ اس وقت سن شعور کو پہنچ چکا ہوتا تو بنی اسرائیل کو میرے بعد رہنمائی فراہم کرتا. مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ حقیقت بھی ناقابل تردید ہے کہ وہ چھوٹا ہونے کے باوجود بہت سیانہ، عقل مند اور بصیرت آشنا ہے. اپنے دوسرے بھائیوں کی نسبت وہ ذہانت و فطانت میں سب سے آگے ہے. معاملہ فہمی اور دوڑ اندیشی میں بھی یکتا ہے. ابھی تو اس کی صلاحیتیں کم سنی کے پردے میں ہیں. جب جوان ہوگا تو حکمت معرفت میں بے مثل اور بے مثال ہوگا. ایک دوڑ نیاب ہے جو معمولی سی تراش کا متقاضی ہے. ایک مردانہ نبینا ہے جسے ابھی مزید پرداحت کی ضرورت ہے. بس یہی سوچ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث ہے. کسی کو اپنی حیات ناپائیدار کے آخری لمحے کا علم نہیں. وہ خیال کرتے ہیں کہ اس جہان فانی سے ان سے کوچ جانے کے بعد کوچ کر جانے تک ان کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام ضرور اپنی جوانی کی حدوں کو چھو لے گا. اسی اطمینان اور سوچ کے سائے تلے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی امور سلطنت میں شامل کیا جائے تاکہ وہ ذہنی پختگی حاصل کر لینے کے ساتھ ساتھ اسلامی اصول و ضوابط اور عدالتی طریقہ کار سے بھی واقف و آشنا ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ وہ کئی روز سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عدالت میں شریک و شامل کر رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی والد معظم کی صحبت میں امور عدالت اور ضوابط و سلطنت کے سیکھنے میں پوری دلچسپی لے رہے ہیں. وہ ان لمحات تلمیذ و تربیت سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تمام کارروائیوں کو غور سے سننے اور دیکھتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے والد محترم کی جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ صادر کرتے. کیا ان کا فیصلہ والد محترم کے فیصلے کے مطابق ہوتا یا مختلف. ایک دن حسب ممولت عدالت لگی تو حسب سابق حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے والد مکرم حضرت داؤد علیہ السلام کے پہلو میں تشریف فرما تھے. آج عدالت میں 2 شخص ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے اپنی رودات بیان کرنے کو کہا تو ان میں سے ایک بولا، حضرت میں ایک کسان اور کاشتکار ہوں. میری گزار اوقات اپنی فصل پر ہے. میں نے کافی محنت سے اس بار فصل تیار کی. رب و قادر قدیر نے مجھے اپنی محنت کا صلہ دیا. میری فصل اتنی بھرپور اور اچھی ہوئی کہ جو بھی دیکھتا میری خوش بختی پر عشق کرتا اور مجھے مبارکباد دیتا. میں بھی بے حد خوش تھا اور رب الرحمن الرحیم کا شکر گزار کرتا کہ جسے مجھے اپنی نعمتوں بے بہار سے نوازا اور شاد کام کیا. میں 1-2 روز میں فصل کی کٹائی کرنے ہی والا تھا مگر پچھلی رات کیا ہوا کہ اس شخص کی بیلیں میرے کھیت میں بکھر گئیں. انہوں نے میری فصل اجاڑ کر رکھ دی. سارا کھیت چٹ کر گئیں. ایک بالی اور ایک خوشہ بھی باقی نہیں بچا. میرا سب کچھ لٹ گیا. میں برباد ہو گیا. میری ساری محنت ایک ہی رات میں ضائع ہو گئی. میں کوڑی کا محتاج ہو گیا ہوں اور یہ سب کچھ اس شخص کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے. میرا تمام نقصان اور بربادی کا یہی شخص ذمہ دار ہے. میرا جو کھیت کل تک لوگوں کی دعوت و نظارہ دیتا تھا آج چٹیل میدان کی صورت اختیار کر گیا. اگر یہ شخص اپنی بیڑوں اور اپنے ریوڑ کو قابو میں رکھتا اور میرے کھیت میں آنے سے روکتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی. یہ شخص ساری رات نیند کے مزے لیتا رہا جبکہ اس کا ریوڑ میری کھیت بے فکری کے ساتھ برباد کرتا رہا اور اس میں آپ کی عدالت میں حاضر ہوں. میری داد رسی کی جائے اور میرے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مجھے میرا حق دلایا جائے. کھیت کے مالک کی بات کو انتہائی تحمل اور انہماک کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام نے سماعت کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے والد معظم کے ساتھ بیٹھے سب کچھ سن رہے تھے. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے ریوڑ کے مالک گڈریے کو کہا، تم نے اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا ہے تم کہنے کے لیے مکمل اجازت رکھتے ہو تاکہ دونوں فریقین کی بات سن کر کسی بہتر فیصلے پر پہنچا جا سکے. گڈریا واقعی قصوروار تھا. اس کی بکریوں نے کھیت اجاڑا تھا اور یہ سب کچھ اسی کی غفلت ہی کا نتیجہ تھا. وہ کیا کہتا؟ اس نے صرف اتنا کہا کہ حضرت میں کھلے دل سے اپنے جرم کا
اعتراف کرتا ہوں اور سر جھکا کر فیصلے کا انتظار کرتا ہوں. آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے دل و جان سے قبول ہوگا. حضرت داؤد علیہ السلام نے تھوڑی دیر سوچا، غور کیا اور پھر آپ علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ فیصلہ ہے کہ گڈریے کی تمام بیڑے کھیت کے مالک کے حوالے کر دی جائیں. کہ گڈریے کی تمام بیڑے کھیت کے مالک کے حوالے کر دی جائیں. یہ اس کے نقصان کا بدلہ ہے اور یہی گڈریے کے جرم کی سزا ہے اور کھیت کے مالک کے نقصان کی تلافی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلہ سنانے کے بعد عدالت برحاست ہونا ہی چاہتی تھی کہ اچانک ایک معصوم دل پذیر سی آواز نے فضا میں جنبش پیدا کی. عدالت میں موجود تمام لوگ اس آواز کی جانب متوجہ ہوئے. یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی. آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے، مگر سب لوگ اس حقیقت سے آشنا تھے کہ آپ علیہ السلام حکمت و دانائی کے روشن چراغ ہیں، معاملہ فہمی اور دور اندیشی کے در و نیاب ہیں. آپ علیہ السلام کی بات یقیناً وزن اور دار ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم کے پہلو سے اٹھے اور بسط عقیدت و احترام بولے، ابا جان، اگر آپ علیہ السلام اجازت و مرحم فرمائے تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. عدالت میں سناٹا چھا گیا. ہر شخص کی نظریں حضرت سلیمان علیہ السلام کے معصوم چہرے پر لگی تھی. آخر یہ بچہ کیا کہتا ہے؟ مگر سب لوگ اس بات سے مطمئن تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کچھ کہیں گے وہ عقل و حرد سے بھرپور اور حکمت و دانائی سے بھرپور ہوگا. یہی وجہ تھی کہ سب لوگ گوشے بڑوز ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، بیٹا تمہیں مکمل اجازت ہے، جو کچھ کہنا چاہتے ہو بخوشی اور پوری آزادی کے ساتھ کہہ سکتے ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نبی کا فیصلہ اور حکم سرآنکھ پر، مگر اس مسئلے کا حل ایک اور ہے جو میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے. میری سوچ کے مطابق فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ریوڑ کھیت کے مالک کے حوالے کر دیا جائے، جبکہ کھیت گڈریے کو دے دیا جائے اور گڈریے کو کہا جائے کہ وہ کھیت کو تیار کرے، اس میں فصل لگائے اور فصل کی مکمل تیاری تک اس کی پوری نگہداشت کرے، جبکہ کسان بیڑوں کو اپنے پاس رکھیں اور جب تک فصل تیار نہیں ہوتی وہ اس دوران بیڑوں کے دودھ اون اور بچوں سے فائدہ حاصل کرے، تاکہ فصل کی کٹائی سے ایک روز قبل ہر شخص اپنی اپنی ملکیت واپس لے لے. اس سے کسی شخص کی حق تلفی نہیں ہوگی. میرے نزدیک یہ فیصلہ سب سے زیادہ مناسب رہے گا. سب لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے کی تعریف کی. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی توثیق کی. اب حضرت داؤد علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بہترین جانشین ثابت ہو گئے. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا آپ کو یہ قصہ جب ایک بچے نے عدالت میں فیصلہ سنا ہے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کا، آپ کو پسند آیا ہوگا. دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. چلتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.